اماں 20 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ سبھی نے کہا کہ ابھی کم عمر ہو اور شادی کر لو، باپ بیچارہ بوڑھا ہے، تم کب تک اس ضعیف کے کندھوں کا بوجھ بنی رہو گی؟ ماں راضی نہ تھی، کہتی میرے ساتھ میری معصوم بچی بھی ہے، مزدوری کر لوں گی مگر اس کو ستیلے رشتوں کی آگ میں نہ جھونکوں۔ کہتے ہیں کہ بیوہ کی جوانی اور جاڑے کی چاندنی بے زبان ہونے کے باوجود کشش رکھتی ہے۔ ماں کی طرح زمان خان کی زندگی بھی بے جان جاڑے کی چاندنی ایسی ہو گئی تھی۔ بیوی کے مرنے کے بعد اکیلی اور سرد زندگی، تبھی میرے باپ کی ناگہانی موت نے اس کے دل کو اس قدر غداز کر دیا کہ وہ رات دن نانا کی خدمت گزاری کو حاضر سروس رہنے لگا۔ زمان خان رشتے میں نانا کا دور پرے کا بھتیجا تھا، مگر گھر نزدیک ہونے کے باعث دل سے بھی نزدیک ہو گیا۔ نانا کی اولاد نرینا نہ تھی، زمان خان نے اس کی اس قدر دیکھ بھال کی کہ ان کے دل سے بیٹے سے محرومی کی خلش کو بھی مٹا دیا۔ زمان خان کا مکان ہمارے نانا ابو کے مکان سے جڑا ہوا تھا۔ قدیم پڑوسی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے باخبر رہتے تھے۔ میں سال بھر کی تھی کہ جب باپ کی شفقت سے محروم ہوئی تھی۔ 4 برس کی تھی جب ایک روز ماں کی دوسری شادی کی گہما گہمی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر میں بھی اس گہما گہمی میں نئے کپڑے پہن کر شامل ہو گئی۔ کچھ رشتہ دار عورتوں نے اماں کو نیا جوڑا پہنا کر سجایا تھا۔ وہ بنی سوری مجھ کو بہت پیاری لگ رہی تھی اور میں آنگن میں مسرور تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ مجھ کو تو بس اتنا ہی محلے کی لڑکیوں نے بتایا کہ تیری اماں کی دوسری شادی ہو رہی ہے۔ ماں کی شادی زمان خان سے ہو گئی اور مجھ کو بھی باپ کا گھر مل گیا۔ ہم نانا کے گھر سے برابر والے گھر میں رہنے لگے۔ اب تو نانی بھی خوش تھی کہ اچھا داماد ملا ہے، بیٹی کو بھی خوش رکھتا ہے اور نواسی کو بھی۔ دن سکون سے گزرنے لگے۔ امی بیوگی کا غم بھولنے لگی۔ پاس پڑوس کے عورتیں بھی آ کر دل بڑھاتی، مگر سبھی عورتیں ایک سی نہیں ہوتی، کچھ اپنی بد فطرت سے مجبور ہوتی ہیں۔ اچھے مناظر میں بھی گندے نالے تلاش کر لیتی ہیں۔ جو مجھ کو سمجھ آتی جاتی تھی وہ میرے کانوں میں طرح طرح کی باتیں ڈالتی جاتی تھی۔ کوئی کہتی ہائے بیچاری بچی، اس نے تو اپنے سکے باپ کا پیار ہی نہیں دیکھا، ہوش سنبھالا تو ستیلا باپ ہی نظر آیا۔ دوسری لقمہ دیتی مگر سنا ہے کہ اس کو پیار بہت کرتا ہے، لیکن صبیہ کو تو دیکھو، اس بچی کے سگے باپ کو کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کرتی، کتنی خوش ہے۔ دوسرا بیاہ رچا کر۔ تب میں سوچتی کہ یہ عورت ٹھیک ہی تو کہتی ہے، میری ماں واقعی کتنی خود غرض ہے، نیا شوہر پا کر میرے باپ کو بھلا دیا ہے، ایک دن بھی ان کا ذکر کبھی میرے سامنے نہیں کرتی۔ ایسی سوچیں میرے دل میں عجیب سی خلش پیدا کرتی اور میں اداس ہو جاتی۔ ان زہریلی سوچوں نے کم سنی میں بہت پریشان کیا، مگر یوں وقت گزرتا گیا، اپنے ستیلے باپ کی محبت برے سلوک نے میرے بچپن کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ اب مجھ کو سکے باپ کے بارے میں سوچ ہی نہ آتی۔ ہوش سنبھالا تو زمان خان کو باپ کے روپ میں دیکھا، اس کی باہوں میں جھولا جھولا، ان کے ساتھ دادو جی کی دکان سے روز بسکٹ چاکلیٹس مٹھائی لینے جاتی، وہی مجھ کو کھلونے اور گڑیا لا کر دیتے۔ کبھی ڈانٹا نہ گھر کا، پھر بھلا میں اس شخص کو کیوں یاد کرتی جس کو کبھی میں نے دیکھا ہی نہ تھا۔ جب ماں ہی میرے سامنے ان کا ذکر نہ کرتی تھی تو مجھ کو اپنے سکے باپ کا خیال کیسے آتا؟ میری ساری معصوم خوشیاں اور خواہشیں تو ستیلے باپ سے وابستہ ہو چکی تھی، بھلا کیوں پھر میں اس شفیق ہستی کے خلاف اپنا ذہن میں مزاج بنا لیتی؟ چند دنوں میں ہی مجھ کو زمانے کی مکاریاں سمجھ میں آنے لگی۔ ان عورتوں سے ہی نفرت ہوگی جو میرے کانوں میں ایسا زہر گھولتی تھی۔ جب زمان خان نے مجھ کو سکی بیٹی سمجھا تو میں کیوں نہ ان کو اپنا سکا باپ سمجھتی۔ وہ مجھ سے پیار کرتے اور میں ان کا احترام کرتی۔ اب اگر کوئی عورت میرے سامنے ایسی ویسی بات منہ سے نکالتی تو میں اس کا منہ توڑ کر جواب دیتی۔ تبھی ان لوگوں نے مجھ سے ہمدردیاں جتلانی چھوڑ دی۔ ماں دوسری شادی کے وقت جوان تھی، سو اللہ نے اوپر تلے 4 بیٹیاں اور دے دی اور میں اپنی گڑیا سی بہنوں میں گھر کر اور زیادہ خوش رہنے لگی۔ ابا کا آنگن پریوں سے بھر گیا، وہ سبھی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر بیٹے کی چاہ بھی حسرت بنتی جا رہی تھی۔ تب نانی اماں ان کا جی بہلاتی، ارے بھائی جب تمہارے 5 داماد گھر میں آئیں گے تو 5 بیٹے مل جائیں گے، ہاں اللہ چاہے گا تو بیٹا بھی دے دے گا، غم نہ کیا کرو۔ ان دنوں زندگی کے راستے بڑے سیدھے سادے تھے، گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر،
बस यही जिंदगी का रूप देखा था और दुनिया की अभी हवा न लगी थी। घर में छोटी बहनें थी, अकेलापन भी महसूस न होता था। खरामा वक्त की गाड़ी चलती जाती थी। इन दिनों अकल भी कम थी और माजी के बारे में सोचा और ना कभी मुस्तकबिल के बारे में गौर किया। जो कुछ था बस हाल था और हाल में ही कोई कमी महसूस न हुई सिवाय एक कमी के। सोची थी ऐ काश मेरा भी कोई भाई होता। स्कूल में लड़कियां अपने भाइयों के बारे में बातें करती, जी हसरत करता काश किसी को मैं भाईजान कहकर बुला सकती। एक रोज़ ड्राइवर छुट्टी पर चला गया, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ा। रास्ते में 2-3 आवारा लड़के पीछे लग गए, आवाज़ें कसने लगे। मैं परेशान हो गई, पसीना पसीना हो गई। पहली बार ऐसी सूरत हाल से सामना हुआ तो रूबांसी हो गई। शायद रोने लगती कि सामने से एक नौजवान आता दिखाई दिया। उसने जो मुझको घूंटों में घेरा देखा तो तेज़ी से मेरी तरफ आ गया और इनको धमका कर भगा दिया। कहने लगा, बहन ज़माना ख़राब है, आप अकेली घर मत निकला करें। इनके जो बहन कहा मेरे आंसू निकल आए। क्या वाकई भाई रहमत होते हैं, अल्लाह की नेमत होते हैं, तभी तो बहन इन पर मान करती है। मैं उस नौजवान से इतना मुतासर हुई कि उसको भाई बना लिया। बताया कि हम 5 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। अल्लाह ने आज आपको बड़े भाई के रूप में भेज दिया है। इसका नाम अल्ताफ़ था। उसने कहा कि वो करीबी शहर से यहाँ पढ़ने आया हुआ है, इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है और हॉस्टल में रहता है। इस रोज़ इसने स्कूल तक मुझे छोड़ा। रास्ते में इसका हॉस्टल था और वो भी दिखाया कि वो इस सामने फलां रूम नंबर में रहता हूँ, कभी ज़रूरत हो तो चौकीदार को कहकर मुझे बुलवा सकती हो। इसका हॉस्टल हमारे स्कूल के नज़दीक था। मैंने छुट्टी का टाइम बता दिया था। छुट्टी के वक्त वो स्कूल के बाहर खड़ा था। उसी रोज़ मुझको घर तक छोड़ने भी आया। मैंने अपना घर दिखा दिया। इसके बाद कभी कभी जब पैदल जाना होता मैं हॉस्टल के पास ठहर कर चौकीदार से कहती कि अल्ताफ़ भाई ऊपर हैं तो ज़रा बुला दो। मैं उनकी बहन शुमाइला हूँ। अगर वो ऊपर मौजूद होते तो चौकीदार बुला लेता, वरना कह देता कि कॉलेज गए हुए हैं। इस तरह हमारी कभी कभी मुलाकात हो जाती और हम रास्ता बातें करते करते तय कर लेते। साल गुजर गया तो अल्ताफ़ भाई के सालाना इम्तिहानात करीब आ गए। वो अब अक्सर हॉस्टल में होते, वो इम्तिहानात की तैयारी करते। जब मैं बुलवाती आ जाते, स्कूल तक छोड़ देते। अक्सर मुझे वापसी पर घर तक भी छोड़कर जाते। मुझको बड़े भाई की ख्वाहिश थी और इनको बहन की। हमने इस मुकद्दस रिश्ते को जोड़ा, दोनों की ख्वाहिश पूरी हो गई। मगर ये मुकद्दस रिश्ता ज़्यादा दिन ना चल सका क्योंकि इम्तिहान हो गए। वो अपने शहर चले गए, उनकी तालीम का दुरानिया ख़त्म हो गया था। 1 साल बाद अल्ताफ़ भाई एक रोज़ अचानक मुझे एक शॉप पर मिल गए। बहुत खुश हुए, मैं भी खुश हुई। शिकवा किया, कैसे भाई बने हो कि पलट कर खबर भी न ली। कहने लगे, कैसे तुम्हारे घर मिलने आता, तुमने कभी ना घर वालों से मिलवाया और ना घर के अंदर बुलाया। लेकिन अब मेरी नौकरी यहाँ हो गई है, तुम मेरे घर आ सकती हो क्योंकि मेरी शादी हो गई है और तुम्हारी भाभी घर में होती हैं। क्या अपनी भाभी से ना मिलोगी? हाँ, अब अम्मी जान को आपके बारे में बताऊंगी, फिर उनके साथ आपके घर आऊंगी अपनी भाभी से मिलने को। क्या तुम पसंद करोगी अगर तुम क्यों चूड़ियाँ लेकर दूँ? क्योंकि हमारे यहाँ शादी पर भाई अपनी बहनों को चूड़ियाँ देते हैं। नहीं, रहने दे, मैंने जवाब दिया। चूड़ियाँ घर लेकर जाऊंगी तो अम्मी से क्या कहूँगी? पहले उनको बता दूं आपके बारे में, फिर ले लूँगी चूड़ियाँ भी। ये कहकर मैं घर आ गई। अल्ताफ़ भाई ने तो मेरा घर देखा हुआ था मगर मैंने उनका घर नहीं देखा था। कई बार सोचा कि अम्मी को इनके बारे में बता दूं, फिर डर भी लगा कि अगर इन्होंने डांट दिया तब क्या करूँगी। इसी गमोगों में ना बता सकी। मैट्रिक पास कर लिया था और कॉलेज में दाखिला लेना था, लिहाजा ये सोचकर चुप ही रही कि पहले कॉलेज जाने की इजाज़त तो मिल जाए। ऐसा न हो अम्मी जान ऐसी बातें सुनकर रुकावट डाल दे। कॉलेज में दाखिला ले लिया, नई ज़िंदगी का नया रूप देखा। इन दिनों मैं बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में फंक्शन था। फंक्शन ख़त्म हुआ, कॉलेज से निकली तो अल्ताफ़ भाई मिल गए। वो अपनी बेगम को लेने आए हुए थे जिनकी भतीजी उसी कॉलेज में पढ़ती थी और उसी ने अल्ताफ़ भाई को बीवी के फंक्शन में इनवाइट किया था। आगे बढ़कर तपाक से मिले और अपनी बेगम से मिलवाया। उनकी बेगम बोली, शुमाइला आज मौका अच्छा है, हमारा घर देख लो, फिर अम्मी को लेकर आना। मैंने थोड़ी देर सोचा। ड्राइवर को मैंने शाम 4 बजे का वक्त दे दिया और फंक्शन 3 बजे ख़त्म हो गया था। 1 घंटा बाकी था, सो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई। घर उनका ज़्यादा दूर ना था, वहाँ आधा घंटा बैठी। चाय वगैरह के बाद मैंने घर जाने का कहा। भाभी बोली, अल्ताफ़ शुमाइला को घर छोड़ाओ, कहते हैं कि शामत आती है तो बताकर नहीं आती। जब अल्ताफ़ भाई ने घर के पास मुझको गाड़ी से उतारा, इत्तेफाक से वालिद साहब ने देख लिया। वो घर पहुँचे तो मैं अभी फंक्शन वाले लिबास में थी। तुम किसके साथ आई हो? अब्बू ने पूछा।
مجھ سے جلدی میں کوئی وضاحت کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں ایک سہیلی کے ساتھ آئی ہوں، وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر گئی ہے۔ ان کی تیوری پر بل پڑ گئے کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے جس گاڑی سے میں اتری تھی اس کو ایک نوجوان چلا رہا تھا اور گاڑی میں کوئی لڑکی یا عورت نہیں تھی۔ بولے تم جھوٹ بولتی ہو۔ میں بخلا سی گئی، کہا میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی۔ بھائی کے ساتھ؟ یہ بھائی تمہارا کہاں سے آ گیا؟ کیا جواب دیتی؟ ہمت کر کے کہا وہ منہ بولا بھائی ہے میرا۔ بکواس مت کرو۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، کیا اسی دن کے لیے کالج جانے کی رٹ لگا رکھی تھی؟ اتنے میں امی آ گئی۔ کیا بات ہے زمان، کیوں خفا ہو رہے ہو؟ اس سے پوچھ لو کہ یہ کس کے ساتھ تھی، کاروں میں لفٹ لیتی پھرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئے۔ امی کو بھی وہی بتایا جو ابو سے کہا تھا۔ امی نے میری کسی بات کا یقین نہ کیا۔ ابو نے ان کو ہدایت کر دی کہ شمائلہ کا کمرہ الگ کر دو اور میری بیٹیوں سے اس کو دور رکھو، کل کلام وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل پڑیں گی۔ پہلی بار وہ مجھ سے خفا ہوئے تھے۔ میرا کمرہ تبدیل کر دیا گیا، چھت پر ایک علیحدہ کمرہ میں میرا سامان منتقل ہو گیا۔ کالج جانا تو بند ہوا ہی، میری بہنوں کو بھی اجازت نہ تھی کہ وہ میرے کمرے میں آئے یا مجھ سے بات کریں۔ اف، اتنے پیار کرنے والے شخص نے کتنی بڑی سزا مجھ کو دی تھی۔ کیوں نہ دیتے؟ میں نے ان کے بھروسے کو توڑا تھا۔ ان کا شک کرنا بھی وجہ تھا۔ یہ منہ بولے بھائی کا قصہ میرے لیے حقیقت ہو سکتا تھا، دیکھنے والوں کے لیے نہیں۔ اے کاش اتنی مجھ میں اس وقت سمجھ ہوتی تو ایسی غلطی ہی کیوں کرتی۔ احساس جرم نے مجھے اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیا۔ معافی تو کیا مانگتی، مجھ میں تو ابو سے سامنا کرنے کی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ ریحان میرے سوتیلے والد کا بھتیجا تھا۔ اس کو باپ کی وفات کے بعد تایا نے پالا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ابو اس کو اپنے ساتھ لے آئے اور کالج میں داخل کروا دیا۔ اس کو آئے 8-10 ماہ گزر چکے تھے۔ ابو نے بیٹھک سے متصل کمرہ جو گیسٹ روم کے طور پر بنوایا تھا رہنے کو اسے دے دیا تھا۔ لڑکیوں والا گھر تھا تو وہ بہت کم گھر میں آتا، صرف کھانا کھانے یا کبھی جب ابو بلاتے ان کے کمرے میں آ بیٹھتا۔ تاہم وہ مجھ کو کبھی نہ بھایا۔ پہلے روز سے ہی عجیب نظروں سے اس نے مجھے دیکھا اور میرے دل سے اتر گیا۔ کبھی بات کرنے کی کوشش بھی کی تو میں نے اس سے بات نہ کرتی تھی کہ گاڑی میں جب اس کو اس امر کا علم ہوا کہ میں کالج سے واپسی پر کسی اجنبی نوجوان کے ساتھ آئی تھی، تبھی ابو مجھ سے ناراض ہیں اور سزا کے طور پر کمرہ علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اس نے موقع پا کر چھت پر میری دلجوئی کی کوشش کی۔ میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ میں تم سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ابو امی گھر پر نہیں ہے تو کیوں اوپر آ گئے ہو؟ وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں۔ ناراض تو وہ تمہارے کرتوتوں کے سبب ہیں۔ نہ تم عشق و عاشقی کا کھیل چاہتی نہ وہ ناراض ہوتے۔ اس نے جل بھن کر جواب دیا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے چپل اٹھا کر اس کو دے ماری اور غصے میں چلائی، چلے جاؤ فوراً، نکلو میرے کمرے سے۔ اچھا تو یہ بات ہے غیروں پر عنایتیں اور اپنوں کو دھتکار۔ معلوم ہے کہ چچا تمہاری شادی کس سے کرنے والے ہیں۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دوسری چپل بھی اس کو کھینچ کر ماری، جو اس کے منہ پر جا کر لگی۔ وہ بنا اٹھا، بولا آج تم نے جو میری بے عزتی کی ہے اس کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر چلا گیا۔ ملازمہ کا کمرہ بھی چھت پر میرے کمرے کے ساتھ تھا، لیکن وہ رات کو ہی سونے آتی تھی، دن بھر نیچے کام کرتی رہتی تھی۔ اس نے یہ تماشا نہیں دیکھا ورنہ وہ ضرور مداخلت کرتی۔ میرے والدین ایک فوتگی میں گئے ہوئے تھے۔ چند گھنٹوں بعد وہ آ گئے۔ ان کو علم نہ ہوا کہ پیچھے کیا ہوا ہے۔ امی اوپر آئی اور کہنے لگی، شمائلہ آ کر ابو سے معافی مانگ لو، وہ اتنے برے نہیں ہیں، لیکن باپ ہونے کے ناطے تو ظاہر ہے ایسی باتوں پر غصہ تو کیا ہی جاتا ہے۔ میں تو پہلے ہی ریان کی وجہ سے اپسیٹ تھی۔ کہا امی آپ جائیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ سوتیلا باپ سوتیلا ہی ہوتا ہے۔ اگر ان کی بیٹی سے ایسی غلطی ہو جاتی تو کیا وہ اس کو اوپر چھت پر یوں پھینک دیتے؟ مانگ لوں گی کسی وقت ان سے معافی، اب بھی آپ جائیں۔ میرا خراب موڈ دیکھ کر وہ چلی گئی۔ اسی رات جب سب گھر والے سو رہے تھے اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے کمرے میں آہٹ سنی، ڈر گئی۔ کون ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ریحان نے ٹارچ کی روشنی کی اور بولا میں ہوں، اور اگر اپنی عزت مطلوب ہے تو خاموش رہ کر میری بات سن لو۔ یہ کوئی بات کرنے کا وقت ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بہت ضروری بات ہے، تم کو سننا ہوگی۔ چچا زمان میری تمہاری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کل تائی کو فون کیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھ کو ماں بن کر پالا ہے۔ تائی کل پرسوں تک آ ہی جائے گی۔ میں تم سے یہی پوچھنے آیا تھا کہ کیا تم اس رشتے پر راضی ہو، اور اس روز بھی یہی بات کرنا تھی، مگر تم نے بات سننے کے بجائے چپل میرے منہ پر دے ماری تھی۔
میں نے دانت پیس کر کہا آخر تم کیا چاہتے ہو؟ کیا سوتیلا باپ مجھ کو اب تمہاری وجہ سے بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دے؟ جو بھی بات ہے آدھی رات کو یہاں آنے کی کیا تک بنتا ہے؟ اپنی مرضی تو تم کو مجھے ابھی بتانی پڑے گی، ہاں یا نہ؟ تم جان بوجھ کر مجھے زج کرنے آئے ہو، بدلہ لینے؟ ابھی چکھاتی ہوں تم کو مزہ۔ یہ کہہ کر میں نے زور کی چیخ ماری اور چور چور کا شور مچا دیا۔ برابر والے کمرے سے ملازمہ دوڑی آئی اور چور چور کا سن بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ ملازمہ کو جگانے سے ابو گھبرا کر اوپر آئے، ان کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ریحان ان کو آتے دیکھ کر میرے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف سر پٹا کر دوڑا۔ ابو نے للکارا کون ہو؟ رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ وہ خوف سے نہ رکا تو ابو نے گولی چلا دی جو ریحان کے گردے میں پیوست ہو گئی اور وہ وہیں سیڑھیوں پر گر گیا۔ سارا گھر جاگ گیا۔ ڈرائیور اپنے کوارٹر سے ایمرجنسی لائٹ لے کر آ گیا۔ وہ سیڑھیوں پر گرے چور کو دیکھا مگر وہ چور کہاں تھے؟ بیوقوف جذباتی ریحان تھا جو شاید مجھ سے یک طرفہ محبت کرتا تھا، اسی سبب اپنی حماقت کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا اور ابو بھتیجے کے قتل کے الزام میں جیل چلے گئے۔ انہوں نے یہ اقبالی بیان دیا کہ بھتیجے کو جائیداد کی خاطر قتل کیا ہے۔ گھر کی بات تھی اور اپنے گھر کی عزت کو وہ کیسے رسوا کرتے؟ انہوں نے میرا نام نہ لیا۔ پہلے جب ماں بیوہ ہوئی تھی تو میں اکیلی ان کے کندھوں کا بوجھ تھی، اور اب کہ جو ان کا سہاگ 7 برس کے لیے جیل گیا تو 5 لڑکیاں ان کے کندھے کا بوجھ تھی، اور بتا نہیں سکتی کہ ابو کی رہائی تک یہ وقت ہم نے کیسے گزارا۔